یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم ایک پیغام بہت کثرت کے ساتھ دیا جو میں نے آج پہلی آیت تلاوت کی، لیکن یہ پیغام مختلف انداز سے قرآن میں آیا، اور یہ میں ان لوگوں کو بھی جواب دے رہا ہوں جو آج کل میلبرن میں یہ نظریہ پھیلا رہے ہیں کہ بھئی ایک بار محب اہل بیت ہو گئے اور علی کے شیعہ بن گئے، اب تم پر مرنے کے بعد کوئی عذاب نہیں ہے، نہ کوئی عذاب قبر ہے، نہ کوئی عذاب قیامت ہے، بلکہ کچھ اس انداز سے لوگوں کو گناہوں کا شوق دلایا جا رہا کہ جب وہ راوی ذرا گھبرا گیا کہ شراب پی لی اور زنا کیا اور جوا کھیلا اور پھر بھی کوئی عذاب نہیں، ہاں ہے دنیا کی مشکلات جو ویسے ہی لوگوں کو پیش آتی ہیں، آخرت میں کوئی مرنے کے بعد کوئی عذاب نہیں۔ راوی ذرا جھچکا، ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا تھا اس پیغام کو، امام جلال میں آ گئے، کہا تم ہم پر شک کرتے ہو، ہم موجود ہیں تمہیں بخشوانے والے، اگر گناہ کر کے عذاب کا خوف دل میں پیدا ہوا گویا تم نے ہم پر شک کیا۔ اوہ، اب تو اور رہا سا ڈر بھی دل سے نکل گیا، یہ ایک نظریہ پھیلایا جا رہا۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں اس لیے کہ وقت نہیں ہے، بات یہ کہہ رہا ہوں کہ چلے اس کے تو سینکڑوں جواب ہیں، سینکڑوں جواب ہیں، باقی باتیں چھوڑ، لیکن خود نظریے کے اندر جو نظریہ پھیلایا جا رہا، پہلا جملہ کیا ہے کہ علی کے شیعہ کو مرنے کے بعد کسی عذاب کی پرواہ نہیں، ہونی نہیں چاہیے، امام ناراض ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد نا۔ یہ شرط کیا ہے اس کی؟ علی کا شیعہ۔ آج ہم علی کے شیعہ ہیں، کس نے ہم کو یہ گارنٹی دی ہے کہ ہم مرتے دم تک علی کے شیعہ رہیں گے؟ دعا ہماری یہی اور اللہ سے حسن ظن بھی یہی، لیکن کیا اسلام نے یہ پیغام نہیں دیا ہے کہ آخری لمحے تک شیطان کوشش کرتا ہے اور کتنے ہی لوگ آخری لمحے اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں، اور قرآن کا مسلسل ریپیٹڈ میسیج ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے خدا ہدایت مل گئی اب دوبارہ ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہونے پائے۔ یہ قرآن کی آیت، کیوں یہ دعا ہم کو سکھائی جا رہی ہے؟ اگر ہدایت کے بعد اب مرتے دم تک ہی آدمی سیدھے راستے پہ رہے گا تو کیوں ٹائم ویسٹ کیا جا رہا ہے؟ شہزادی کونین نے اپنے خطبے میں فقرہ کا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو خبردار، زندگی میں اسلام رہے کہ نہ رہے، موت کے وقت تمہارا اسلام باقی رہنا چاہیے۔ یہ کیوں کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہمیں صراط مستقیم پہ باقی رکھ؟ بھئی جب ہم آ گئے صراط مستقیم پر اب تو رہیں گے ہی نہیں، بار بار کہا گیا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ دعائیں دیکھیے، آیتیں دیکھیے، روایتیں دیکھیے، دعائیں عدیلہ ہر شب جمعہ پڑھنے کا حکم ہے مومن کو، کہا کیوں مولا کیوں پڑھے؟ کہا اس لیے کہ ایمان عدول کر جاتا ہے، چھوڑ کے چلا جاتا ہے آخری وقت میں، تو ہر شب جمعہ یہ دعا پڑھتے رہنا ایمان باقی رہے۔ تو وہ باقی چیزیں تو باقی جواب تو وہ الگ ہے کہ گناہ کرو، شراب پیو اور جوا کھیلو، کیسینو جاؤ اور حرام کام کرو، علی والے ہو تو کوئی تمہارے اوپر عذاب نہیں، اس بات کی چیز۔ پہلا مسئلہ مرتے دم تک علی والے رہو گے کہ نہ رہو گے، یہ گارنٹی کہاں سے مل رہی ہے؟ اس لیے ہمیں وہ اعمال سکھائے گئے جو ایمان کو بچانے والے ہیں۔ اب میں تاریخ اسلام کے اس چیپٹر کو نہیں کھولنا چاہتا ہوں آج، شاید کل کھلے ہوئے، جس کے اندر مولا علی کے زمانے کے کتنے ہی شیعوں کے حالات ہیں، علی کا کلمہ پڑھنے والی، علی سے محبت کرنے والے میدان کربلا میں وہی علی کے دشمن بن کے حسین کے خلاف آئیں۔ کیوں؟ یہی قرآن جو کہہ رہا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہر وقت یہ دعا مانگو ایمان باقی رہے، ایمان باقی رہے، ایمان باقی رہے، کہ چلے وہ نظریہ اس کی باقی نونسنس چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن پہلی بات یہ کہ ایمان کو بچانا ہے، اور یہ جو پیغام ابھی تک چلا یہ بچا، یہ ایمان ہے ہر زمان، یہ پیغام ہے ہر زمانے کے لیے۔